السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 61 تک 15 آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے ترجمہ، پھر خلاصہ اور مختصر سی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض یعنی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہنا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے،
ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے 15 آیتوں کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے امت محمدیہ بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ بنو اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی ان کے زمانے میں حاصل تھی، لیکن آج حاصل نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم لوگ بہترین امت ہو۔ تو امت محمدیہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ خلاصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، قوم فرعون سے نجات دی، اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ تو غور کرنا چاہیے تھا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، وہاں سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی، فدیہ نہیں چلے گا اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ وہاں ہر آدمی اپنے اپنے لیے ترسیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے پوجنے کا یہ سلسلہ۔ پھر اسی طرح یہ حل ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا، یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ اب جب فتح حاصل ہو گئی ان لوگوں کو، وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، جنگل میں بھٹکتے رہے۔ پھر یوشع بن نون جو نبی تھے ان کے ساتھ نکلے، قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی، جیت حاصل ہوئی، فتح حاصل ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہاں بھی ہٹ دھرمی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، بلکہ وہی کہتے رہے کہ ہم کو دانا چاہیے، حبۃ فی شعیرۃ، بھئی ہم کو دانا چاہیے، گندم چاہیے، یہ مطالبہ کرنے لگے۔ پھر منع سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتارا، اور 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہا دیے۔ تکبر کی بڑی حد ہو گئی، یہودیوں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلت طاری کر دی گئی ہے، محتاجگی ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، مختصر سی تفسیر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد پر کیا تھا، جیسے انبیاء اور رسول انہی کے اندر آئے، کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کے زمانے کے لوگوں پر، ان یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کے مقام کو بڑھایا، اتنا بڑا انعام کیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں نبیوں کو بھیجا اور تم لوگوں کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ امت محمدیہ سب سے افضل ہے۔ پھر آیت نمبر 48 پر غور کیجئے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بڑی سختی ہوگی، بڑا لمبا عذاب ہوگا، اسی سے ڈرایا جا رہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، بولتے ہیں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہم اور آپ اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے بال بچوں کو بنائیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہ بنائیے۔ بال بچوں کو اگر اچھا بنا لیں گے تو وہ لوگ خود اپنے لیے بنا لیں گے۔ آپ اپنے لیے بنائیے کہ کل مرنے کے بعد کیا چیز سے آپ کا فائدہ ہوگا،
وہاں کیا چیز سے آپ کو نقصان ہے اس سے بچیے، اس لیے ذرا غور کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 37 لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی شان پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 49 اور 50 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ یاد تو کرو، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا، اس کے اندر راستہ بنایا، یہ بحر قلزم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستہ ان لوگوں کے لیے بنا دیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا فرعون، روم کے بادشاہ کو کہا جاتا قیصر، ایران اور فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے کسریٰ، یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں تبا، حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی۔ تو یہ ایک لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کو رامیس بولتے ہیں یا راماسیس کہتے ہیں، لیکن فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے اندر حکومت کرنے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اور یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2004۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے فرأى الیہود، تو یہود کو دیکھا، تصوم یوم عاشوراء، کہ وہ عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال، تو کہا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی ہے۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، تو میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ وامر بالصیام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10ویں محرم کو روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک رہوں تو میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تو 2 روزے رکھ لیے جائیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ آگے آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 53 میں ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ارے یاد تو کرو میرے احسان کو، جب تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ نے معاف فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد توریت ہے۔ فرقان، وہ چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ گو پرستی کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون سے ان لوگوں کو نجات مل گئی۔ بنو اسرائیل جو ہے وہ جزیرہ نما سینا پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اپنے پاس 40 دن کے لیے بلایا۔ تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے بچھڑے کی پوجا شروع کروائی، اور بنو اسرائیل یعنی یہودی لوگ بچھڑے کی پوجا پر آ گئے اور ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ آیت نمبر 54 میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار رکھیں گے اور ان لوگوں کو ماریں گے۔ بالآخر ویسا ہی ہوا، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ان کے ہاتھ میں تلوار، اور جن لوگوں نے پوجا کی وہ لوگ نیچے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا، اندھیرا چھا گیا اور ان لوگوں نے قتل کیا۔ کہا جاتا ہے 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے گئے تھے کوہ طور پر، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے اور ہم دیکھ لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ لوگ سب مر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ لوگ سب زندہ ہو گئے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 57 میں، بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول۔ یہ لوگ جب میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے تو وہاں بادل سایہ کیے ہوا تھا۔ من اور سلوہ وہ کھانا ہے جو آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا، پکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، نعمت ملی ہوئی ہے، بہترین کھانا مل رہا ہے، ان یہودیوں کو ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی کہ بس اوپر سے کھانا آ جاتا ہے، ان کو صرف کھانا تھا۔ من کسے کہتے ہیں؟
من کہا جاتا ہے وہ اوس جو درخت یا پتھر پر گرے اور شہد کی طرح بالکل میٹھی چیز تھی وہ، اور وہ گود بن جاتی تھی، یا شہد یا میٹھا پانی، اسی کو کہا جاتا ہے من۔ کھمبی کو بھی جو من کی ایک شکل ہے۔ پھر اسی طرح سلوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتارا، یہ بٹیر کی شکل کا ایک چڑیا ہوا کرتی تھی، جو چڑیا آتی تھی اور وہ لوگ اس کو حاصل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ ایک دن کہا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ بھائی 2 دن کا لے سکتے ہیں، جیسے جمعہ سنیچر یا سنیچر اتوار کا، کیونکہ ہو سکتا ہے سنیچر کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا تھا، تو وہ لوگ 2 دن کا لے لیتے تھے، یعنی جمعہ کے دن 2 دن کا لے لیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ لے لیتا تو وہ کھانا بدبو کرنے لگتا، جہاں جن لوگوں نے ہوشیاری ماری ان کا کھانا ہی خراب ہو گیا، اس لیے زیادہ نہیں لینے کا، اتنا ہی لینا جتنا ان کو ضرورت پڑ جائے۔ آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کے اندر بیان کیا گیا، یہودیوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ شکر بجا لانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی جب تم لوگ جیت حاصل کر لو تو اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین کا شہر بیت المقدس ہے، وہاں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تم لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا شہر میں، اور حتتن کہو، ان لوگوں کو کہا گیا کہ حتتن کہو کہ اللہ تو معاف فرما، لیکن ان لوگوں نے گندم کی بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے، حتتن نہیں کہا، ہنتتن کہا، بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہاں بھی ان لوگوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ شروع سے رہا ہے، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتی رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو کہنا اے اللہ تو معاف فرما۔ 40 سال جنگل میں گزارنے کے بعد یوشع بن نون جو ان کے نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ نکلے، راستے کے اندر ایک علاقہ ان کو فتح کرنا تھا۔ کہا گیا تھا جب یہ علاقہ فتح ہو جائے تو آپ اپنے شہر میں داخل ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ علاقہ جب فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی کچھ دیر کے لیے روک دیا، سورج جو ڈھلنے والا تھا روک دیا، تاکہ ان لوگوں کو فتح مل جائے اور یہ لوگ جیت حاصل کر لے۔ سورج کو روکا اللہ نے، اتنا انعام کیا ان کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی وہی کہتے رہے ہم کو گندم چاہیے، وہ من اور سلوا کھا کھا کے وہ لوگ تھک گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو، لیکن ان لوگوں نے مخالفت کر دی۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب، یہ طاعون کی جو بیماری ہے نا، پلیگ کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ عذاب ان پر نازل ہوا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2218، ان ھذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلکم، کہ یہ درد اور یہ بیماری رجز ہے جو تم سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھیجا تھا، تو سخت قسم کا عذاب تھا ان لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غلطیوں پر پکڑتا ہے، بہت مرتبہ مہلت دے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا اور کہا، ثم بقي بعد بالارض فيذهب المره وياتي الاخرى فمن سمع به بعرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بعرض فهو بها فلا يخرجنه الفرار منه۔ کہا جا رہا جہاں طاعون کی اور پلیگ کی بیماری پھیل گئی ہے وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ جس شہر میں یہ پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں سے مت نکلو، بھاگو نہیں، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا بیماری لگنا تبھی لگے گی، نہ بھاگو نہ اس شہر میں آؤ، یہ سب تقدیر کا ایک فیصلہ ہے۔ یہ پھیلنے والی بیماری ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور آدمی کو جہاں ہے وہ وہیں رہے، دوسرے شہر میں نہ جائے جہاں وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت میں یہودیوں کے ناشکری کا تذکرہ کیا اور اس کی بے صبری کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا، احسان کیا کہ 12 چشمے ان لوگوں کے لیے پھوڑ دیا تھا، 12 چشمہ نکالا زمین سے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا اور 12 چشمے نکل آئے۔ تو 12 قبیلے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بڑا بیٹا تھا یہودا، انہی کی نسل میں سے اور 12 قبیلے ہوئے، تو سب قبیلوں کے لیے الگ الگ کہا گیا۔ تو اللہ کا انعام دیکھیے، پتھر میں سے ان لوگوں کے لیے چشمہ نکال دیا کہ پانی پیتے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ من اور سلوا جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اب ان لوگوں نے اس کھانے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟
ارے احسان کو تو یاد کرو، من و سلوہ تم پر اتارا تھا، ایک پاکیزہ ہے، خوش ذائقہ ہے اور آسانی سے مل جانے والا کھانا ہے، بنا بنایا کھانا تم کو ملا ہوا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے اس کے بدلے؟ ترکاری چاہیے، کیا چاہیے؟ ککڑی چاہیے، کیا چاہیے؟ مسور چاہیے، کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے، کیا چاہیے؟ لہسن چاہیے۔ اور یہ تو زمین میں اگتا ہے، کہیں بھی جا کے آرام سے حاصل کر لو۔ اب غور کر لیجیے، ہر دن اگر بریانی کھانے کو ملے تو من چاہتا ہے کہ ذرا ویج بھی کھا لے، سبزی بھی کھا لے۔ گوشت ہر دن کھائیے گا تو من اکتا جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اب یہ لوگ ہر دن گوشت کھا رہے تھے، ہر دن ان کے لیے شہد، میٹھا پانی سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ بولے نہیں، ہم کو ککڑی چاہیے، سبزی چاہیے۔ تو سبزی کی بھی بڑی اہمیت ہے بھائی، اس کا بڑا مقام ہے، کبھی موقع ملے تو آدمی ذرا مزہ چینج کر لے۔ تو یہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ ہر دن اگر بریانی کھائے گا، من کہے گا نہیں دوسرا آئٹم کھانے کا، پھر دوسرا آئٹم کھائے گا نہیں یہ، تو بدل کے وہ کھاتے رہتا ہے۔ اس طریقے سے انسان چلتے رہتا ہے اور انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کو بتایا گیا، من اور سلوہ اتر رہا ہے، آرام سے اتر رہا ہے، آپ کو کھانا چاہیے، پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، دھواں بھی لگتا، پریشانی بھی بڑھ جاتی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم کو یہ سب چیز چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر ذلت اور محتاجگی داخل کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مبغوض کیوں ہیں؟ یعنی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، بہت ساری خرابی ہے ان کے اندر۔ دو خرابی کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذلت کیوں ملی ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کا قتل کیا ہے۔ تو جب نبیوں کو مارا ہے تو کسی کو کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑنے والے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ان کی توہین کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں ہم ہی سب سے آگے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حق پر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے، جنت ہمارے لیے فکس ہے۔ تو میرے بھائیو، ناظرین اکرام، ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں یہودیوں کی جو بتائی ہے، نشانیاں جو بتائی، اس سے بچنا ہے، اپنے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا اس پر عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔